الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں حج اسپیشل ٹرانسمیشن پبلک نیوز کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً اگر رب العزت کے بنائے ہوئے 12 جو مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینوں کی بات کی جائے، پھر 10 دنوں کی بات کی جائے، یہ عشرہ پہلا عشرہ ماہ ذوالحج کا، اور اس میں سے خصوصاً آج کا دن یوم عرفہ، جسے عظیم عظمت والا دن کہا گیا، اور یہ وہ دن ہے جب رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جو ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو رب تعالیٰ کو، جب رب تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، ان کو رحمتوں سے ان کی جھولیوں کو بھرتا ہے، اور فخر سے اپنے ملائکہ سے اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو پراگندے بال لے کر، بکھرے ہوئے بال لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تلبیہ پڑھ پڑھ کر اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کو بخشش عطا کرتا ہے، ان کی جھولیاں بھرتا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، آج یوم عرفہ یہ اور فریضہ حج کی روح پرور میں سمجھتا ہوں یہ سعادتیں، یہ برکتیں رب تعالیٰ نے جن کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً حج صرف عبادت نہیں بلکہ عشق الہی، اطاعت ربانی اور سنت ابراہیمی اور وحدت امت کا عظیم مظہر ہے، جب پوری انسانیت میں سے یہ مسلمان 2 انسلی چادروں میں رب تعالیٰ کے حضور پیش ہیں، اور یہ بغیر رنگ، نسل اور قومیت اور زبانوں کے یہ وحدت کا پیغام دیتے ہوئے رب تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور یقیناً یہ روح پرور منظر ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے، اور آج حج کا کیونکہ خطبہ بھی ہونے والا ہے اور خطبہ بھی ابھی تھوڑی دیر تک ہوگا، تو ہمارے پاس کچھ لمحات ابھی باقی ہیں، تو ہم ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے معزز اسکالر سے اور جید علماء کرام کا پینل جو آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ ہم ان سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے مثبت انداز میں، اصلاحی انداز میں، کہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں، اور جو باقی 1-2 دن باقی ہمارے پاس موجود ہیں اس عشرے کے، ہم اسے کیسے گزار سکتے ہیں اور آج کے دن ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ پینل میں سب سے پہلے جو شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا سید فہیم الحسن تھانوی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ میں تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سب سے پہلے، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ شاہ صاحب، آج یوم عرفہ ایک عظیم دن ہے جس کی رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی شان کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بھی بیان کیا ہے، اور یقیناً یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے، استقامت ہے، اس کو بھی یاد دلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اس کی یاد بھی تازہ کرتی ہے، اور سیدہ حاجر علیہ السلام کا جو ہمارے سامنے توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں یوم عرفہ جو ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے پورے عالم اسلام کو حج بیت اللہ کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کے ادارہ پبلک نیوز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی مناسبت سے، یہ خصوصی ٹرانسمیشن حج کی مناسبت سے اس کو نشر کرنے کی سعادت اور شرف عطا کیا۔ اور میرے لیے آج سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب، انتہائی خوشی اور شرف کی بات ہے کہ آج جو شخصیت خطبہ حج ارشاد فرمانے والی ہے، ڈاکٹر علی عبدالرحمن الحذیفی حافظہم اللہ تعالی، میں نے کئی سال مدینہ یونیورسٹی میں ان سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ ہمارے استاد محترم ہیں، اور میں جب 1980 سے لے کر 1985 تک وہاں زیر تعلیم رہا، تو انہوں نے جب سب سے پہلی بار پہلا خطبہ جمعہ مسجد نبوی کی ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی میرے استاد محترم نے، تو ہمیں انہوں نے بتا دیا تھا، تو ہم ان کے سامنے جا کر بیٹھے، ان کے شاگرد اور تلامذہ، روضہ ریاض الجنہ میں ہم حاضر تھے۔ وہ پہلا خطبہ بھی ابھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب انہوں نے ارشاد فرمایا، اور آج اللہ پاک نے انہیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ آج وہ خطبہ حج کی سعادت انشاءاللہ اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو یقیناً جہاں تک تعلق ہے آج عرفات کے دن کی فضیلت اور اہمیت کا، تو آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ،
کہ حج تو نام ہی عرفات کی حاضری کا ہے. جس حاضری کے بارے میں آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ ہمیں کیا کیا یاد دلاتی ہے. تو یقیناً الحج عرفہ آپ فرماتے ہیں عرفات کی حاضری یہ اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے، اس کی ایسی شرعی حیثیت ہے کہ پورا حج بیت اللہ وہ تو نام ہی اس حاضری کا ہے. سبحان اللہ. اور قریشی جو تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ غرور میں، فخر میں اور نسلی تعصب میں مبتلا ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ عرفات میں عام حاجی جائیں تو جائیں، ہمیں جانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے عرفات کی حاضری کی اہمیت کو خود بیان کیا قرآن پاک میں. فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تمہیں وہیں جانا پڑے گا جہاں سب میرے حاجی جا رہے. تو وہاں کی جو حاضری ہے اس دن حاضری میں اللہ رب العالمین حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یباہی، فرمایا اللہ فخر کرتا ہے اس دن فرشتوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے، اور کہتا دیکھو میرے بندے. اور اس قدر اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیتا ہے جو وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک. اور میرے بندے تیرا آنا ہم نے قبول کر لیا، بے شک تیرا آنا ہم نے باعث سعادت اور باعث برکت بنا دیا. مانگو کیا مانگتے ہو، سل توتا، تو جو بھی سوال کرے گا عطا کر دیا جائے گا. حل من مستغفر فاغفر لہ، اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو مانگو ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حل من مسترزق فارزق لہ، اگر رزق مانگتے ہو مانگنا تیرا کام ہے، رزق سے تیرے دامن کو بھر دینا میرا کام ہے. حل من سائل فعوتی لہ، فرمایا کوئی اور سوال ہے وہ پیش کر، اولاد چاہیے کچھ اور چاہیے سوال کر، سوال کرنا تیرا کام ہے اور تیرے سوال کو پورا کرنا میرا کام ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو اس دن اللہ رب العالمین حدیث پاک میں ایک اور بات بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیطان حسد میں مبتلا ہو کر کہ اتنی اللہ کی رحمتوں کا انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، بندے اپنے دامن بھر رہے ہوتے ہیں، وہ حسد کی آگ میں جل کر نیچے سے خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور چیخو پکار کرتا ہے کہ بنی آدم کو ایسی نعمتیں مل رہی، اللہ کی رحمتیں ان کو حاصل ہو رہی ہیں. تو یقیناً عرفات کے دن کی جو حاضری ہے، جس صاحب نبی پاک نے ایک اور بات بھی، آپ چونکہ رحمت اللہ عالمین تھے، وہ جائے تو وہاں پہ پہنچ گئے. جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بہت سارے ہیں جو ترس رہے ہیں بیچارے، تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے. ان کے لیے آپ نے کیا راستہ نکالا؟ آپ نے فرمایا بھئی جو بحر ہے نا وہ روزہ رکھ لیا کریں عرفات کے دن کا. سبحان اللہ. یوم عرفہ کا جو روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی اتنی فضیلت، فرمایا یکفر السنہ، فرمایا کہ آنے والا جو سال ہے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو گزشتہ سال کے سارے گناہ تھے وہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. یقیناً جن کو تو سعادت مل گئی حج کی وہ تو وہاں پہ گناہ بخشوا کے آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوں گے جس طرح آج ان کی ماں نے ان کو جنم دیا ہے. اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کا جو تحفہ جو عطا کیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہمیں یہ عطا کیا، تو یہ بڑا اعزاز ہے. میں تھانوی صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. تھانوی صاحب یہ دن جو آج کا یوم عرفہ جس نے شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حج کا دن ہی قرار دیا ہے. آج کا دن ہو، یہ پچھلے گزرے ایام ہو، یہ آنے والے جو ایام باقی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ افضل اعمال بھی ہوں گے، پاکیزہ اعمال بھی ہوں گے، محبوب اعمال بھی ہوں گے. وہ اعمال کون سے ہیں میں چاہتا ہوں وہ ناظرین خدمت پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو پبلک نیوز کا بہت بہت شکریہ کہ اس مبارک دن کے اوپر انہوں نے ایک ایسی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا کہ جس میں لوگوں کو اس کی آگاہی ہو کہ ان دنوں کو کیسے گزارنا ہے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، تو بعض مقامات پہ جب محنت کا وقت آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کوئی اعمال کو مخصوص نہیں فرماتے ہیں. جی بالکل. اصل چیز بنیاد کیا ہے کہ ہم ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں روزے بھی ہیں، اس میں تلاوت قرآن کریم بھی ہیں، اور پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوئے نا، جو بنیادی چیز ہے وہ بندوں کے حقوق ہیں کہ ہم ان کا اہتمام کریں کہ ان دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندوں کو اپنے قریب کریں. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو میں دکھے ہوئے دلوں میں اور پریشان دلوں میں پایا جاتا ہوں.
تو جس کا دل دکھایا ہے اگر اس کو راضی کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ سے راضی ہوتا ہے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھیے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے جو شخص باہر آتا ہے تو وہ تو پاک اور صاف ہو کے آتا ہے۔ کیسا پاک اور صاف ہو کے آتا ہے؟ کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پاک اور صاف ہو کے آیا تھا۔ لیکن یہاں جو پیچھے لوگ رہ گئے ان کے لیے کیا؟ تو ان کے لیے ایک تو روزہ ہے اور پھر یوم عرفہ سے اگلے دن 10 تاریخ کو ان کے لیے قربانی ہے کہ وہ سنت ابراہیم کو زندہ کریں۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہمیں چیز جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر کوئی عبادت ہوتی ہے اور وہ عبادت وہاں سے متصل ہو کے باہر نکلتی ہے تو وہ چیز وہاں سے متصل ہو جاتی ہے۔ یعنی اب لبیک اللہم لبیک کی جب آواز لگائی جاتی ہے تو بعض روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جو چرند ہیں، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، وہ سب کی سب وہ لبیک اللہم لبیک میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو یوم عرفہ کے دن عرفات سے جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ بڑا عظمت والا دن ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رب تعالیٰ کی حضور دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور جس طرح ہمارے اسکالرز نے فرمایا کہ آج کے دن جو بھی دعا کرے گا چاہے وہ عرفات کے میدان میں ہے یا میدان عرفات سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ڈاکٹر طارق رشید زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی، استقامت، اس کی یاد بھی میں دلاتا ہے، لیکن آج حاجیوں کا ایک یونیفارم میں وہاں پہ اکٹھے ہونا اور تلبیہ پکارنا اور بلند آواز میں اپنے رب کو پکارنا اور گڑ گڑانا، اس کی اصل روح کیا ہے؟ اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے یہاں پہ سب کا اکٹھے ہونے کا؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً ان متبرک ساعتوں میں پروردگار عالم کی جانب سے اس عظیم الشان عمل میں شریک سارے لوگوں کا احوال اس کو زیر بحث لانا، اس پر بات کرنا، اس پاکیزہ ذکر سے برکت سمیٹنا سارا خیر کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے چینل کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایسے عظیم الشان ایام ہیں، اور پھر اس ایام کی کئی حوالوں سے جو ہے وہ برکتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی زاویوں سے جو ہے اس کی برکت اور اس کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر فرمایا، لیکن اس کا سب سے اساسی نقطہ جو ہے وہ یقیناً آج کا دن اور آج کا وقوف عرفہ جو ہے وہ یقیناً پروردگار عالم کے ہاں بندوں کی جانب سے وہ جو بندوں کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا ایک جو لافانی پیغام لے کر آتا ہے، جس کی ہر ساتھ اپنے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے والہانہ انداز کی شفقت رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ لمحات ہیں اور یقیناً یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ اور یہ جو حج ہے، اگر ہم دین رحمت کا عطا کردہ عبادات کا نظام دیکھیں تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہم پر اس طرح آشکار ہوتی ہے کہ 3 درجوں پر عبادات جو ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ کچھ روحانی درجے کی عبادات ہیں جن میں اوراد و وظائف ہیں، اللہ کے اسماء مقدسہ سے اس کو پکارنا ہے، اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اپنی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ دوسرے درجے پر بدنی عبادات ہیں براہ راست، جن کے اندر نماز شامل ہے، جس کے اندر روزہ شامل ہے، اور تیسرا مالی عبادت جو ہے وہ ایک دین رحمت کا ایک بہت بنیادی حوالہ ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقات خیرات اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ کیا خوبصورت معاملہ ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ حج ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے اندر گویا یہ تینوں جو اینگلز ہیں اس کے ساتھ عبادت کا ایک باقاعدہ پورا نظام موجود ہے، اور جب کوئی 2 انسلی چادروں میں پروردگار عالم کی طرف سفر اختیار کرتا ہے تو گویا وہ یہ ایک اعلان کرتا ہے اپنے ایک وجودی شہادت کے ساتھ اور اپنی ایک روحانی توجہ کے ساتھ پروردگار عالم کے ساتھ جڑتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ اعتراف کرتا ہے کہ مالک الملک، جیسا جس حالت میں میں نے دنیا سے مثل مردہ تیری بارگاہ میں پیش ہونا تھا، میں پورے شعور اور اختیار کے ساتھ وہ 2 چادریں اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے اپنی تمام تر معصیت کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ اور اس پر ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو تیری رحمت کے سپرد کرتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ہم نے تیرے محبوب رسول کی وحی میں دھلی زبان سے یہ بشارتیں سن رکھی ہیں کہ اس وادی کے اندر ان ساعتوں میں آ جانے والا کوئی شخص جو ہے وہ محروم نہیں رہتا، اور پروردگار عالم اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پہلے لمحے میں پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ مالک، میں اپنے آپ کو اپنی ساری معصیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، ساری ندامتوں کے ساتھ، میں اپنے آپ کو جتنا جانتا ہوں تیری مخلوق میں کوئی مجھے اتنا نہیں جانتا، میرے حال پر جتنا تو آگاہ ہے میں خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا۔
جانتا، میں ان ساری معصیتوں اور قدورتوں کے ساتھ، ان سارے عیبوں کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تیری اس پاک وادی کے اندر داخل ہو کر اس تیری رحمت پر امید نہیں رکھتے ہوئے بلکہ یقین رکھتے ہوئے تیری پاک بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتا ہوں، مجھے ویسا پاک فرما جیسا تو نے یہاں جمع ہونے والوں کے لیے سبحان اللہ۔ وعدہ بالکل فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہمیں رب تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے ہمیں رب تعالیٰ کو پکارنا ہے اور دعاؤں کے ساتھ التجاعت کرنی ہے، اللہ سے تمنا کرنی ہے۔ یقیناً رب تعالیٰ سننے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے، اور یقیناً یہ آج کا ہی وہ دن ہے کہ جب رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شان رحمت جو ہے اس کے ساتھ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پہ، اور دن کے وقت لوگوں کو ندا دیتا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا اور اپنے سوال کرنے والا، ہمیں رب سے سوال بھی کرنے ہیں اور رزق بھی مانگنا ہے اور رب تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگنی ہے۔ شاہ صاحب خدمت میں جاتا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی اپنی بات میں جو پہلی گفتگو آپ نے کی اس میں بتایا کہ آپ کے استاد محترم دکتور علی عبد الرحمن الحذیفی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ خطبہ جو ہے آج کا وہ ارشاد فرمائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے خطبہ جو ہے اس کے کیا نکات ہو سکتے ہیں کہ آج کن نکات پہ گفتگو کریں گے، اور حرمین شریفین ہو یا میدان عرفات ہو، یا ہمیں وحدت کا کیا پیغام دے رہا ہے بحیثیت امت مسلمہ اور جو ہمارے موجودہ حالات ہیں؟ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کا جو فلسفہ بیان کیا نا، وہ یہ ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ حج بیت اللہ میں جب حجاج آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ دینی دنیاوی جو منافع ہیں نا، فوائد و ثمرات، وہ حاصل کر کے جائیں۔ تو خطبہ حج ایک بہت بڑا اس میں نفع ہے، بہت بڑا ایک ثمر ہے حج بیت اللہ کے سفر کا، اور وہاں پر جو خطیب حج ہوتا ہے وہ، اور عمومی طور پہ سعودی عرب کی جو میں نے وہاں پر جو 5 سال تعلیم حاصل کی ہے، اس حکومت کی جو تربیت ہم نے وہاں محسوس کی ہے، ائمہ کرام کی، علماء کرام کی، وہاں جو اکیڈمیز ہیں اور جو جامعات ہیں، وہ اس انداز سے ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں تمام جتنے خطبات آج تک ہو چکے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس میں ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بڑی کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں وہ تقوی کی بڑی جو تلقین کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی اس بات کی تلقین کر رہا ہوں، آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے غلام بن جائیں۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی غلامی کو، کہ اللہ کی غلامی کو اپناؤ، اللہ کی سچے غلام بن جاؤ۔ چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ اتحاد امت جو ہے، یعنی ایمانیات کے بعد عقائد کی اصلاح کا سبق دینے کے بعد وہ سب سے جو اہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، جو آج ہماری صورتحال ہے، اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ہم اس کا مصداق بن چکے ہیں، ہم نے تنازعات پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم فرقہ واریت کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر آج امت کمزور ہو چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھ کر اپنی سب میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ تو اس خطبے میں انشاءاللہ اس موقع پر بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت حذیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ خصوصی طور پر ہمیں اتحاد امت کا سبق دیں گے۔ اور پانچویں بات وہ اخلاقی طور پر امت مسلمہ کا جو ایک فریضہ ہے، ہمارا ایک ترہ امتیاز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنے والا، بنیادی طور پر پیغام دینے والا بن کر آیا۔ تو آپ کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں اخلاق کی تکمیل کے۔ تو بحیثیت امت مسلمہ ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم اخلاق میں سب سے نمایاں ہوں، اخلاق میں سب سے بلند ہوں، ہماری زبان میٹھی ہو، انسانوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، نبی پاک کو اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے ہمارے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم ساری انسانیت کے ہم درد اور خیر خواہ بن کر آئیں۔ تو یقیناً اس خطبہ میں اس حوالے سے بہت زیادہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ اپنے اخلاق کو بلند کریں اور پوری انسانیت کے لیے آپ نفع بخش بن جائیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل انشاءاللہ یہی نکات جو آپ نے بیان کیے ہیں، اسی پہ امید ہے کہ
ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے، اور یقیناً پچھلی ہسٹری بھی جو آپ نے بیان کی ایسا ہی ہے، اور یقیناً رب تعالیٰ کے حضور ہمیں یہی تمنا رکھنی ہے، یہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری خواہش ہے کہ اس دفعہ کا حج ہو یا آنے والے حج ہوں، اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ نپٹ جائیں، اور جو موجودہ دنیا کے حالات ہیں خصوصاً عالم اسلام کے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اپنے علماء کی کھائیں گے اور مزید سوالات کر کے ہم اپنی رہنمائی جو ہے ان سے حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز، حج ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے علماء اکرام سے سیکھ رہے تھے کہ یوم عرفہ آج حج کا دن ہے، ہم نے اس کی فضیلت کو بھی سمجھا ہے اور اس کو گزارنا کیسے ہے، ہمارے علماء اکرام ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ میں تھانوی صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے وہاں پہ یونیفارم پہن لیا، وہاں پہ ہم یونٹی کا ایک میسیج دے رہے ہیں کہ تمام پوری بلاد اسلامیہ میں سے، تمام اسلامی ممالک میں سے، تمام مکاتب فکر کے، تمام فقہ کو ماننے والے، تمام فقہاء کو ماننے والے ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہیں، اور ہم وہاں پر کس طرح یگانگت کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، پیار و محبت الفت کے ساتھ وہاں پہ ہم یہ فریضہ جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر حرمین شریفین میں آئیں، نمازیں ہیں پنجگانہ، خطبات جمعۃ المبارک ہیں، ہم وہاں پہ وحدت کا ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنے اپنے ممالک میں واپس آتے ہیں تو پھر وہ مسالک کی تقسیم، کیا حج نے جو ہمیں یونٹی کا میسیج دیا تھا، وحدت کا میسیج دیا تھا، ہم اس کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ یہاں پہ آ کے پھر ہم وہ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، اور ان اختلافات کو ہم دیکھتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم بہت زیادہ آگے اب جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو بہت زیادہ ہائپ بھی کریٹ کی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ حج جو ہے وہ امتیازات کو ختم کرتا ہے۔ آپ کی زبان کا امتیاز ہے وہ ختم ہو کے لبیک اللہم لبیک سب کی زبان پہ آ گیا، لباس کا امتیاز وہ ختم ہو گیا، آپ کے ہر چیز۔ لیکن اصل جو امتیاز ختم کرنا ہے وہ اپنے اندر کا امتیاز ختم کرنا ہے، کہ اپنی میں کو مارنا ہے۔ جو شخص وہاں پہ اپنی میں کو مار کے آتا ہے، اس کو ذبح کر کے آتا ہے قربانی کے ساتھ، تو یہ سمجھیے کہ پھر اس نے اصل میں حقیقت میں اس روح کو حاصل کیا۔ وگرنہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج ہر سال جاتے ہیں اور وہ واپس اپنے معاشرے میں آتے ہیں، تو معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ بظاہر ظاہری تبدیلی تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو باطنی تبدیلی جو مقصود ہے، مقصود کیا ہے کہ وہاں سے انسان اتنا پاک صاف ہو کے نکلے۔ اور اب تو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ حج کو ہم نے وی آئی پی اور اسٹار اور ان میں تقسیم کر لیا، حالانکہ حج تو مجاہدہ ہے۔ ہم کیسے اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں؟ تو اور پھر ایک اور بات جو ابھی پہلے سیشن میں ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں سے انسان ایسا نکلتا ہے کہ جیسا بالکل پاک و صاف ہو کے نکلے۔ تو اگر اس کی مثال کپڑے کے ساتھ دی جائے کہ کپڑا جب دھویا جاتا ہے تو پہلے اس کو ایک دفعہ دھو لیا جاتا ہے، تو کچھ کپڑے الگ ہو جاتے ہیں، جن میں دھبے باقی رہ جاتے ہیں، ان کے اوپر کچھ کیمیکل لگائے جاتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر آخر میں آپ کو پتہ ہے پھر ان کی ڈنڈے سے پٹائی بھی ہوتی ہے کپڑوں کی۔ تو یہ وہاں پہ جو شخص مجاہدے میں آتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مجاہدے میں لائے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو لے کے واپس آنا چاہیے، اور پھر معاشرے کے اندر اس تبدیلی کی بنیاد رکھنی چاہیے کہ ہم پہلے وہ شخصوں کے جو تبدیل ہو کے آئے، ہم نے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اس کی طرف توجہ کرنا یہی حقیقت ہے۔ وگرنہ وہ پیسے بھی ضائع، وہ وقت بھی ضائع، اگر انسان تبدیل نہ ہوا، انسان کو وہ مقصود حاصل نہ ہوا۔ میدان عرفات میں کتنے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر کے آ رہے ہیں، تو کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ رانگہ درگاہ ہو کے آ رہا ہے، تو کون پھر اس کو پوچھنے والا ہوگا؟ بالکل، اللہ تعالیٰ وہاں انسان کے قریب ہے، انسان کی دعائیں قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بےتاب ہے اور تیار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا دامن تو پھیلائیں، ہم اپنے اس دل کو کھولیں تو کہ اللہ تعالیٰ کا نور اس کے اندر آئے اور یہ جو ظلمتیں ہیں اس کے اندر سے نکالیں۔ بڑی خوبصورت بات تھانوی صاحب نے فرمائی کہ یقیناً آج کے دن بھی اگر انسان اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا پاتا تو اتنا سفر کر کے جانا، اور اللہ رب العزت کی میں سمجھتا ہوں کہ رحمت سے بندہ مستفید نہ ہو، تو یقیناً یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ریاستیں جو بے فائدہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ قربانی بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، جو حجاج وہاں قربانی کریں گے، جو یہاں پر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کریں گے، لیکن اب ہم منڈیاں دیکھ رہے ہیں، منڈیاں بالکل خالی نظر آ رہی ہیں، اور عید کا دن بھی بالکل قریب آن پہنچا ہے، اور مہنگائی بھی وہ جو ہے وہ سر پر میں سمجھتا ہوں سر چڑھ کے بو رہی ہے، اور استطاعت نہیں ہے اس دفعہ لوگوں میں۔ تو قربانی کس پر فرض ہے آج کے دور میں جو مہنگائی کا دور ہے اور بہت زیادہ بے روزگاری بھی ہے؟ کیا آج کے دور میں جو قربانی ہے اس سے کوئی اجازت مل سکتی ہے شریعت میں،
یا قربانی ہمیں اس طرح ہی کرنی ہوگی؟ جی یقیناً یہ ایک بڑا اہم معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور یقیناً اس کے اوپر بہت سارے لوگ جیسے جیسے قربانی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوال کئی گھروں میں اٹھ رہا ہوگا اور کئی ذہنوں میں جو ہے اس نے روشنی کی ہوگی اس سوال نے، اور کسی درجے پہ ایک معاشرے کے اندر تشویش اور سوال کے ساتھ ساتھ ایک اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وسائل جو ہیں وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی کے تقاضے جو ہیں پہلے سے زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دین رحمت کیونکہ دین فطرت ہے، اس لیے یہ اتنا انسانی نفسیات اور اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے احکامات سے نوازتا ہے کہ دل سے دماغ کو جاتے سارے راستے معطر ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو بنیادی اساسی شرائط ہیں ان کے اندر جہاں مسلمان ہونا ہے، عاقل بالغ ہونا ہے، مقامی ہونا ہے، وہیں پر آزاد فرد ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ ایک بہت بنیادی اور اساسی حوالہ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اس درجے پہ صاحب استطاعت ہو کہ اس کے جو باقی روزمرہ کے معاملات ہیں وہ اس انداز میں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں، گویا وہ جو صاحب نصاب ہونے کی ایک شرعی فقہاء نے ایک ہمیں آسانی اس کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ ایک تعریف متعین کر دی ہے، اس پر جو بندہ پورا اترتا ہے اس کے لیے یہ احکام ہے کہ وہ قربانی کے اندر شامل ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے قبلہ تھانوی صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں جب قربانی کرتا ہے تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک حج کا عمل مکمل نہیں ہوتا گویا، اور ظاہری طور پر علامتی طور پر بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ احرام نہیں اتارتے، اور احرام کب آپ اتارتے ہیں اس سے پہلے آپ نے قربانی کرنا ہوتی ہے۔ گویا یہ ایک پیغام ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور سارے حجاج کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت کی منشا اور مقصود یہ ہے کہ بندہ اس حج کی خوبصورت نظام سے اپنے آپ کو جب تکمیل کے ساتھ باہر نکالے تو اس سے پہلے جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی انا کی قربانی، اپنی معصیت کی قربانی بھی کرتا ہوا نظر آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ساری مشق کا اصل حاصل تو یہی ہے نا کہ بندہ کسی نہ کسی انداز میں خالص ہو کر وہاں سے واپس پلٹے، اور جو لوگ وہاں ہیں یقیناً ان کے لیے تو یہ ہے ہی ہے، لیکن یہ مقدس ایام جو ہیں ان کی برکات کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر بھی اس جذبے کے ساتھ، اس نیت اور ارادے کے ساتھ پروردگار عالم کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرنے کا وہ جو حقیقی راستہ ہے جو اللہ کے محبوب رسول کی زبان سے ہم تک پہنچا ہے کہ پہلے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا تصفیہ قائم کیا جائے، جن لوگوں کی طرف سے آپ کی دل آزاری ہو چکی ہے آپ کشادہ قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی طرف سے اپنا دل صاف کریں، انہیں معاف کریں، اور جن کے بارے میں آپ کے دل میں قیاس ہے کہ وہ کسی درجے پر آپ سے دکھی ہو چکے ہیں، ان کے دل میں کہیں آپ کی طرف سے شکایت ہے، تو آپ ان سے معافی طلب کریں۔ جب بندوں سے معافی والا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے نا تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ دو قدم آگے بڑھ کر بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی، یقیناً رب تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہم نے آج مانگنی ہے، اور رحمت مانگنے کا طریقہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے جو انتظامات کیے ہیں وہ ہر سال بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہاں بات کی جائے تو وائٹ کلر کی کارپیٹنگ جو کی گئی ہے اسپیشلی تاکہ آسانی ہو، ہیٹ جو ہے ابزورب ہوتی ہو، درختوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور بہت زیادہ آسانیاں مزید ہی پیدا کر دی گئیں۔ کیسے آپ یہ انتظامات کو دیکھ رہے ہیں؟ اور بہت زیادہ تعداد میں حاجی پہلے سے زیادہ اس دفعہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جدت آ رہی ہے لیکن بہت سارے مسائل بھی وہاں جنم لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیموں کے اندر اسپیکرز اپنے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں لوگ، اور وہاں پر اپنے اپنے جو ہے وہاں پہ دروس کی شکل میں ہوں یا اپنے اپنے لیکچرز کی شکل میں وہاں پہ درست ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لیکن کیا اس سے جو انفرادی عبادات ہیں، وہاں دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہے، اس کے اندر خلل نہیں آ رہا ہوتا؟ اور دوسرا بس یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کیمرے کا استعمال ہے، کہ عبادات جو ہیں اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے تھیں، لیکن جو کیمرہ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ استعمال میں ہمارا عبادات کی بجائے اپنا سوشل میڈیا پہ فوکس زیادہ ہے۔ یقیناً میں آپ کے اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سعودی حکومت نے خادم الحرمین شریفین ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہم اللہ تعالیٰ اور ان کے ولی العہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود حافظہم اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے حجاج کرام کے لیے سہولتیں وہاں پہ پیدا کی ہیں، میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے، اس پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو انسانوں سے فیض پا کر نفع اٹھا کر ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا بھی صحیح طور پر شکر گزار نہیں بنتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سعودی حکومت کی اس لحاظ سے بہت زیادہ ان کا شکریہ ادا کریں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور دوسری بات جو بھی آپ نے بہت ایک اہم ہماری غلطی کی نشاندہی کی ہے کہ اس وقت تمام وہاں جو حجاج کرام نے وہ اپنے اپنے کیمپ میں الگ الگ اپنے سسٹم بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اجتماعی طور پہ وہاں پہ دروس ہو رہے ہیں عین عرفات کے دن. جی بالکل. اب دیکھیں نا, عرفات کا دن تو ہے دعائیں مانگنے کا دن. جی بالکل. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق آپ فرماتے ہیں خذوا انی مناسککم, مناسک حج مجھ سے سیکھو, جیسے میں نے حج کیا اس طرح حج کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے لگے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. تو حجر اسود ہے, بڑا مقدس ہے, بڑا محترم ہے, مگر ہمارا عقیدہ سن لے کہ نفع نقصان تو نہیں ہمیں پہنچاتا, مگر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تمہیں چومتے ہوئے, اگر انہوں نے نہ چوما ہوتا میں تمہیں کبھی نہ چومتا. یعنی اتنی احتیاط ہے صحابہ کرام کی کہ طرز عمل میں کہ جو آقا نے کیا ہم نے صرف وہی کرنا ہے. تو بھائی جو آپ نے عرفات کے دن وہ دن گزار کے ہمیں نہیں دکھایا کہ آپ نے کیسے, آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا, 2 نمازیں آپ نے پڑھائی, اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگی ہیں, امت کو دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ دعائیں مانگیں شام تک. تو ہم نے وہاں انفرادی طور پر اپنی اپنی دعائیں مانگنی, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. ساری زندگی ہم دروس سنتے رہیں گے, سنتے رہیں. وہ دروس کا دن نہیں ہے, وہ تقریروں کا دن نہیں ہے, واعظ ارشاد کا دن نہیں, بڑا مختصر اس کا ٹائم ہے. باقی سارا دن اللہ کے ذکر کا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنے کا دن ہے. اس لیے اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگیں, اپنی اولاد کی اصلاح مانگیں, اپنے والدین کی مغفرت اللہ سے مانگیں, اپنے ملک کے لیے, اپنی ریاست کے لیے, اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے, پوری انسانی برادری کے لیے اللہ سے خیر مانگیں. وہ تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے. دوسری بات قرآن پاک میں اللہ نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ رسول سے آگے مت بڑا کرو. بھائی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ہم نے صرف وہ کرنا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں, آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اس موقع پر وہ اس طرح لاؤڈ سپیکر لگا کر اپنے ڈیک لگا کر لگے ہوئے ہیں. بھائی اس کی بجائے ہمیں وہاں پر اپنے ساتھیوں کو, رفقا کو دعائیں سکھانی چاہیے, ان کی پہلے سے یہ تربیت کرنی چاہیے, اور ان کو یہ ترغیب دیں کہ آپ نے مانگنا کیسے. یہ دعا کا دن ہے, آپ نے پہلے اللہ کی حمد پڑھنی ہے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. یاد رکھیں جس دعا میں اللہ کی حمد نہ ہو, جس دعا میں درود شریف نہ ہو, وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بتائیے لوگوں کو, پہلے اللہ کی حمد پڑھیں, درود شریف پڑھیں, پھر اپنے لیے استغفار کریں. سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے سوالات پیش کریں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اور اللہ سے ہمیشہ خیر مانگیں. اللہ سے وہاں آپ گئے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سے جامع دعائیں مانگ کر آئیں. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. یقیناً ہمیں لوگوں کی عبادات میں خلل پیدا کرنے کے بجائے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف انہماک کے ساتھ, توجہ کے ساتھ اور انابت کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں, اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں, دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں. جو وہاں پہ حجاج موجود ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. جو حجاج نہیں آ سکے, جو حج کی سعادت نہیں حاصل کر سکے, رشتہ دار و اقارب ہیں, آپ کے اہل خانہ ہیں, والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, سب کے لیے دعائیں کریں. امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. جو امت مسلمہ کے کٹھن حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں, ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا ہوگا. تھانوی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں قربانی کی, کیونکہ یہ ایام سارے کے سارے ایسے خوبصورت ایام ہے کہ ساری عبادات ہی اس میں اکٹھی ہو گئی ہیں. نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, قربانی بھی ہے, انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے, حج بھی ہے. اسلام کے ارکان جو ہیں اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ قربانی کے معاملات بھی ہمیں سیکھنے چاہیے, کیونکہ یہ ہم پر میں سمجھتا ہوں لازم ہے. ایک خاتون جو ہے وہ اگر صاحب استطاعت ہے, کیا اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے؟ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے, کیا ادھار رقم لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ جو وہاں ٹینٹ کے اندر جو ماحول بنتا ہے نا, اور خاص طور پہ یوم عرفہ میں کے بعد چونکہ انسان تھکا ہوا واپس آتا ہے, اور پھر اس کو 2 دن منی میں رہنا ہے, اور منی میں مستقل صبح سے شام تک, یعنی
ساری رات بھی بعض دفعے وہ جو ان کے ڈیک ہیں وہ چلتے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ آرام کرنے والے ہیں، جو بیچارے بوڑھے ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، ان کا آرام نہیں ہو پاتا ہے، ان کی نیند مکمل نہیں ہو پاتی ہے، ان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ اس مقدس جگہ پر، اس مقدس عبادت کے دوران کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بننا کتنا غلط حرکت ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں کہ وہاں پہ جا کے فوٹوگرافی میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنی عبادت کو بھول جانا ہے، یہ اپنے مقصد کو بھول جانا ہے۔ فوٹو تو 2-4 کھینچ لیے، وہ بھی اپنی کوئی یادگار کے لیے تو چلیں، اس کی گنجائش کوئی نکال لے تو نکال لے، لیکن بالکل اپنے آپ کو اس کے اندر مصروف کر لینا اور اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال دینا، تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس لیے نہیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جگہ نہیں بلایا۔ بالکل ہمارے اکثر بزرگوں کی کتابوں میں بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دینے پہ آئے تو وہ اس کو گھر بیٹھے بھی وہ مقام دے دیتا ہے، اور نہ دینے پہ آئے تو وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے جا کے چپک بھی جائے تو اس کو مقام نہیں ملتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہو جائے۔ جہاں تک قربانی کی فضیلت کا اور اس کے فرض ہونے کا، فرضیت کی بات کی اپنی، جی ہاں، خاتون کے اوپر اگر اتنا اس کے پاس زیور ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی تو واجب ہے، اور اس کے اوپر لازم ہے، اگر نہیں کرے گی تو گناہ گار ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں کہ اگر وہ زیور نہیں بیچنا چاہتی یا کوئی وہ نہیں ہے تو کسی سے پیسے لے کے اپنا فرض ادا کرے اور تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ادا کر دے۔ لیکن میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جو ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھا کہ قربانی جو ہے یہ ایک محبت اور ایک تعلق، یعنی اپنے آپ کو کیا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے اوپر جب آپ چھری پھیریں تو سمجھیں کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور جیسے میں خود ذبح ہو رہا ہوں کیونکہ میں بھی کسی کا بیٹا تھا، تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب جب جذبات آتے ہیں تو پھر انسان کو آگے بڑھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر نہیں فرض ہے، میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ تو محبت کا معاملہ ہے، پھر محبت میں تو انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو آگے بڑھ کے اس میں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ یقیناً جب ہم محبت، عقیدت اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں پھر اس میں آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہم تو بعض اوقات ان معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جہاں پہ ہمارا فرض بھی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ ایک بات اگر اجازت دیں تو میں اس میں ایک اور ایڈ کروں کہ آج کل لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنا مہنگا جانور کیوں لے لیا، سستے جانور سے بھی تو قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کا اگر کوئی اظہار کرتا ہے مہنگا جانور لے کے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اطلاق صرف قربانی کے اوپر ہوتا ہے تو غلط ہے۔ اگر یہ اطلاق پھر باقی معاملات پہ بھی ہو، ایک شخص 10 کینال کی کوٹھی میں کیوں رہتا ہے؟ وہ 1 کینال کی کوٹھی میں بھی رہ سکتا ہے۔ ایک شخص 10 کروڑ کی گاڑی کیوں خریدتا ہے؟ وہ 1 کروڑ کی گاڑی بھی خرید سکتا ہے، اور اس 9 کروڑ سے کوئی بہت سے فلاحی کام کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ ہم اپنا رویہ ادھر بھی لاتے ہیں یا نہیں؟ یہ آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی حضرت تھانوی صاحب نے۔ یقیناً اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ایک جانور جو نارملی ہمیں وہ 4 سے 5 لاکھ میں ملتا ہے، ہم اس جانور کو 2 یا 3 کروڑ میں جا کے خریدیں۔ کیا اس 2 یا 3 کروڑ کے پیسوں میں زیادہ جانور قربان کر دینا، زیادہ لوگوں کو کیونکہ مستحقین میں آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو وہ کیا وہ زیادہ بہتر صورتحال ہے، یہ ایک ہی جانور جو آپ زیادہ قیمت کے خریدیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یقیناً یہ بہت ہی عہد حاضر کے سوالات ہیں اور ہمیں ان کی طرف جو ہے وہ دین سے رہنمائی لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک دین کے طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 1 لاکھ کا جانور 1 کروڑ میں اس کی قیمت پہنچتی ہے نا، وہ صرف اس کی جو پالنے کی قیمت ہے اور اس کے جو اخراجات ہیں اس کی بنیاد پہ 1 کروڑ پہ وہ نہیں جاتا۔ وہ کبھی بھی 1 کروڑ میں مارکیٹ میں نہیں بک سکتا جب تک اس کے اندر میرا اور لینے والا جو ہے اس کی وہ جو شو آف کا ایک پہلو ہے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے جاننے والوں، اپنے محلے داروں پر جو میں نے اپنی ایک مالی روب قائم کرنا ہے نا، اگر اللہ کی رضا پانا مقصود ہوتا تو اللہ کی رضا پانے کے بعد پھر یہ جو اتنی طویل اس کے بعد فوٹو سیشن ہوتا ہے اور جتنا اس کا پرچار کیا جاتا ہے اس کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے درست سمت میں رہنمائی کی اور نشاندہی کی کہ بجائے اس کے کہ آپ وہ 1 کروڑ کا جانور خریدیں اور اس سے وہ چند لوگوں تک وہ اس کا گوشت پہنچے اور گویا ان تک وہ خوشی اور عید کی خوشی میں ان تک شرکت پہنچے،
اس کے بالمقابل آپ اتنی رقم اگر آپ وسائل میں سمجھتے ہیں کہ آسانی سے اتنی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں تو پھر اس سے بہت سارے اور خیر کے کام بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں، اور قربانی ہی اگر مقصود ہو تو کئی اور قربانیاں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ خوشی جو ہے وہ پہنچے اور ہمارا جذبہ پہنچے۔ اصل معاملہ یہ ہے، ریاکاری اتنا کبھی عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ، عرفہ سے عرفہ جو عبادت اللہ کے ہاں بندے کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کی قبولیت کو یہ جو ہے نا نقصان پہنچانے والا عمل ہے، اور رتی برابر بھی آ جائے۔ اللہ کے محبوب رسول تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنے جا رہا ہو نا، اور اس کے جسم سے روح سفر کر رہی ہو، عین اس لمحے اگر اس کے دل میں رتی برابر ریاکاری آ جائے نا کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد کریں گے کہ کیا جری اور بہادر آدمی تھا، حضور فرماتے ہیں اللہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کا اجر معلق کر دیتا ہے۔ آپ تصور کریں جان پیش کرنے سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے، لیکن ایک رتی برابر ریاکاری آنے پر اس کا اجر معلق ہو جاتا ہے۔ تصور کریں وہ قربانی جو خالص میں اپنے رشتہ داروں پر روب ڈالنے کے لیے، اپنے محلے داروں اور اپنے دوستوں میں شو آف کرنے کے لیے خرید رہا ہوں اور اس پر پیسے لگانے کے بعد اس کی تشہیر کر رہا ہوں، یعنی پیسے لگانے تک بھی شاید کوئی بات سمجھ آتی ہے، اس کے بعد جتنی محنت پیسے لگانے کے بعد تشہیر کرنے پہ کی جاتی ہے، اس کے بعد کیا اسے ریاکاری سے ہم محفوظ ایک عبادت تصور کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا یقیناً۔ اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر دوبارہ سے اثر نو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنا عظیم الشان عمل ڈاکٹر صاحب جس میں اتنی مشقت سے ایک آدمی گزرتا ہے اور اتنے مراحل سے گزر کے یہاں آئے، ذرا سی ریاکاری کی حماقت کے ساتھ آپ اس اتنے عظیم الشان اجر سے محروم ہو جائیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بادشاہ فرمائی، اور یقیناً اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ قربانی کے گوشت کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز آپ کی شمار کی جاتی ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اسی بات کا نام ہے کہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں کی جائیں اور دکھلاوا اس میں مقصود نہ ہو، تو یقیناً رب تعالیٰ ہماری عبادات کو اور یہ قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں شاہ صاحب خدمت میں جاؤں گا، تمام اپنے مہمانوں کی خدمت میں جاؤں گا کہ پروگرام کیونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں کیا میسیج ملتا ہے، اور یقیناً میں تو یہ بھی بات بھی کہوں گا کہ اس دفعہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز و شرف دیا ہے کہ جہاں پر سعودی حکومت خادم الحرمین شریفین ہے، تو پاکستان کے نوجوان محافظ الحرمین شریفین جو ہے اس کا اعزاز بھی الحمدللہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت حج کی جو سیکیورٹی ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے جوان جو ہیں یہ وہ کر رہے ہیں، اور آج ہمارا سینہ جو ہے فخر سے وہ اور زیادہ چوڑا ہو رہا ہے اور سر فخر سے بلند ہو رہا ہے۔ تو شاہ صاحب کیا میسیج دیں گے پروگرام کے اختتام پہ؟ سب سے پہلے میں یہی میسیج دوں گا کہ جو ہمیں اخلاص کا سبق ملا ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ یہ ہمیں بنیادی وہاں سے دو چیزیں ملتی ہیں۔ پھر اس کے لیے تیسری بات اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، انسانی برادری کے لیے ایثار کرنا ہے، قربانی پیش کرنی ہے، اور چوتھی بات اپنے اندر جذبہ تشکر پیدا کرنا ہے۔ اور میں اس موقع پر سچی بات ہے سعودی حکومت کا اور ریاست پاکستان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حجاج کرام کی سہولت کے لیے انہوں نے امیگریشن کے مراحل پاکستان کے اندر ہی شروع کروا دیے کہ جو ایک گھنٹوں کی لائنیں لگ کر وہاں جدے پہنچ کر ہمارے حجاج کرام تھکتے تھے، وہ الحمدللہ پاکستان میں سارے مراحل مکمل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سعودی سفارت خانہ ہمارے اس حوالے سے اور پاکستان کی وزارت خارجہ، ہماری مذہبی امور کی وزارت جو ہے ان کا یہ بہت بڑا کردار ہے، کارنامہ ہے۔ اور آخری بات میں یہی کہوں گا جو بھی آپ نے بعد ارشاد فرمائی کہ الحمدللہ آج پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس کی روح سے الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ بنیان و مرصوص مارک حق کی عظیم فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپاہ سالار اعظم فیلڈ مارشل CDF حافظ سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان کو جو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اگر آج الحمدللہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی العہد شہزادہ محمد بن سلمان وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، تو آج افواج پاکستان کا ہر نوجوان وہ محافظ الحرمین شریفین ہے، اور آج وہ سعودی حکمرانوں کے سعودی نوجوانوں کے ساتھ مل کر الحمدللہ حجاج کرام کی سیکورٹی کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اس کو برقرار رکھنا ہے۔ تھانوی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے جو یہ اعزاز ہے محافظ الحرمین الشریفین کا، میں سمجھتا ہوں پوری قوم کے لیے شکر کا مقام ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس اعزاز کو برقرار رکھ سکیں۔ بالکل۔ دوسری چیز یہ کہ حج جو ہے ہمیں یگانت کا، اخوت کا اور بھائی چارے کا جو ایک پیغام دیتا ہے، اس کو ہمیں اپنے ملک کے اندر اور اپنے زندگیوں کے اندر بھی اس کو جاری کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ
کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس رابطے کو، اس واسطے کو اور مضبوط کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں ان حجاج اکرام کو عطا فرمایا، جو پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار وہاں کی زیارت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ جی بہت سادہ سی اور بنیادی بات، 3-4 دن پہلے ہمارے کچھ دوست، محبت کرنے والے اسکالرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور جو بارہا کئی سالوں سے تواتر کے ساتھ وہاں حج کے ایام میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ میری جب ان سے کل پرسوں بات ہو رہی تھی تو کمال گفتگی کے ساتھ اور سرشاری کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ جس انداز میں اس مرتبہ عامت الناس میں بھی اور خواص کے جو وفود آئے ہیں دنیا بھر سے، ان کی طرف سے جس طرح پاکستانیوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے بنیان المرصوص کے حوالے سے بھی، اور دنیا بھر میں جو اس وقت بین الاقوامی ایک تناظر میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے، تو یقیناً ہر پاکستانی کا دل ٹھنڈا ہے۔ اس کو سن کر ہماری سماعتیں سرشار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ جو سرکار ختمی مطبوعت کی زبان سے ہم تک بشارت پہنچی کہ جو بندہ وہاں سے حج کر کے باہر نکلتا ہے، میقات سے باہر نکلتا ہے، وہ تو گویا پاک ہو کے نکلتا ہے معصوم بچے کی طرح، تو یہ بشارت کب تک کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تک کوئی شخص اللہ سے گناہ پر تائب ہونے والے وعدے پر قائم رہتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت اس کے لیے قائم رہتی ہے۔ بے شک بھائی صاحب، ایک میں آخری پیغام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وادث سے اندیشہ غرب کہ فرنگی تہذیب بے حرم ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں اتحاد امت کی توفیق عطا بالکل فرمائے۔ بہت خوبصورت میسج۔ میں شاہ صاحب کا اور تھانوی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں وقت عنایت فرمایا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی میں سمجھتا ہوں مدلل گفتگو کے ساتھ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ہم یقیناً یہ حج ہمیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور سیدہ ہاجر علیہ السلام کا توکل جو ہے اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اور یقیناً شاہ صاحب نے جو بات کی، میں اس سے جڑتی بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماع یقیناً ہمیں سکھاتا ہے کہ امت کی اصل طاقت جو ہے وہ رنگ، نسل اور اپنی اپنی قوم اور قبیلے میں نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشترک جو رشتہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہماری اصل طاقت ہے۔ اور یقیناً آج ہمیں اپنی دعاؤں میں، جہاں پہ ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں و اقارب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں آج ضرور یاد رکھیے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو جا پہنچے ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ اور یقیناً آج ہم دعاؤں کا دن ہے، دعائیں کریں گے، ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔